ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے جناب، بہت زیادہ ڈی سی او صاحب نے، اے سی او صاحب نے۔ راوی کنارے جائیں ادھر سارے ڈاکو ہیں، کاغذوں میں انہوں نے جناب پہلے ہمیں بنا دیا کہ جناب آپ کو شفٹ کر دیا کہ جناب ٹھوکر نیاز بیگ ماڈل بازار میں۔ یہ دھوکہ دہی ہر جگہ فراڈ انہوں نے کیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ریگولر پوائنٹ میں خوش آمدید۔ جی میں آج موجود ہوں مچھلی منڈی میں، باٹی گیٹ کے بالکل سامنے۔ یہاں پر ساری مچھلی منڈی کی دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی پچھلے سال بھی ایک کہ پروگرام ہوا تھا، جس کی وجہ سے میاں عمران ارشد صاحب نے کیا تھا پروگرام، ٹھیک ہے، گندگی کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ منڈی ساری جو سی ہے نا دریا راوی کے پاس شفٹ ہو گئی تھی۔ لیکن شہریوں کو جو سا یہاں پر جو دکاندار ہیں ان کو بڑے مسئلے مسائل ہیں وہاں پر، کہ وہاں پر بینک نہیں ہے، ڈاکوؤں کا ایریا، رہنے کے لیے، کھانے کے لیے کوئی جگہ وغیرہ نہیں ہے۔ یہاں پر سب کی اپنی پراپرٹیاں ہیں، پورا سال وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 ماہ ان کا کہ کمانے کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے چھین لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ساری دکانیں پولیس کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ساری دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ چلیں آئیں پوچھتے ہیں دکانداروں سے۔ اسد موجود ہیں یہاں پر ایک دکاندار، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے صاحب؟ ملک اعظم علی۔ اچھا، آپ کتنی دیر ہو گئی یہاں پر؟ ہمارے جناب کو چوتھی پیڑھی کا کام ہے ادھر۔ مچھلی منڈی کو آباد کرنے والے ہمارے بزرگ تھے، اب ہماری چوتھی پیڑھی یہاں کام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ سیل کر دی دکانیں ساری؟ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے جناب، بہت زیادہ ڈی سی او صاحب نے، اے سی او صاحب نے، کہ ہمیں کاروبار کرنے سے روک رہے ہیں۔ ہم نے ان کو یہ بولا کہ ہمیں جگہ دے پراپر مالکانہ حقوق پر، ہم جانا چاہتے ہیں، کھلی جگہ دیں، صفائی بھی ہم خود کرواتے ہیں، یہ کوئی بندہ صفائی نہیں دیتا، صفائی کے پیسے بھی ہم خود دیتے ہیں۔ 4 خابرو رکھے ہوئے ہیں صفائی کرنے والے، وہ دن رات صفائی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی راوی کنارے جائیں ادھر سارے ڈاکو ہیں، نہ کوئی ادھر بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کوئی چائے والا ہوٹل ہے، نہ کوئی کسی کو بٹھانے کی جگہ ہے۔ اس طرح کا ہم کیسے جائیں کہ کاغذوں میں انہوں نے جناب پہلے ہمیں بنا دیا کہ جناب آپ کو شفٹ کر دیا کہ جناب ٹھوکر نیاز بیگ ماڈل بازار میں۔ یہ دھوکہ دہی ہر جگہ فراڈ انہوں نے کیا ہے۔ نہ ہمیں یہ لکھ کر دیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ پراپر ہمیں جگہ دی جائے مالکانہ حقوق پر اور آسان قسطوں پر۔ ہم جاتے ہیں اچھے طریقے سے بنائیں، یہ دیکھ آپ رہے ہیں آپ کے ڈبل ٹرپل سٹوری یہ آپ کے اپنے گھر ہیں؟ اپنے گھر ہیں، یہ ساری پراپرٹی اپنی ہماری ہے۔ ہاں جی، یہاں پر کتنی دیر؟ کافی دیر ہو گئی آپ کو؟ یہ پاکستان بننے سے پہلے مچھلی منڈی ادھر آباد ہوئی ہے۔ تو آپ یہ تنگ کر رہے ہیں کہ یہاں سے جائیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جائیں، وہاں پر مسئلے مسائل ہیں کافی کہ وہ ادھر تو ڈاکو ہیں جناب، وہ دن دیہڑے لوٹ لیتے ہیں۔ ہاں تو ادھر کیسے جائیں؟ سیکورٹی کا انتظام بھی نہیں ہے، بینک بھی نہیں ہے۔ ہمارا کام رات 11-12 سے شروع ہوتا ہے، صبح 8-9 بجے ختم ہو جاتا ہے، تو کسی کو تکلیف نہیں۔ پورا سال رش تو نہیں ہوتا، 3 ماہ کا کام ہے، اس کے بعد جناب پھر سناٹے۔ لیکن یہ گندگی بھی تو ہے نا، گندگی کتنی ہے؟ یہ گندگی ہے، صفائی کروا رہے ہیں، یا بھی آپ کے سامنے خابرو لگے ہوئے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ صفائی بھی کرتے ہیں۔ ادھر پانی کا سسٹم جو ہے وہ پانی چلا جاتا ہے، صبح سے 8 بجے تک پانی آتا ہے، اس کے بعد جناب پانی چلا جاتا ہے، پھر 1-2 بجے کے بعد 2 گھنٹے آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ بندے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ خابرو صفائی والے ہمارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے؟ آپ نہیں، ہم خود ان کو تنخواہیں دیتے ہیں جناب۔ صحیح ہے، یہ تو یہ ظاہری بات ہے۔ ٹیونٹر مارکیٹ بھی تو دیکھیں نا، ٹیونٹر مارکیٹ بھی ہے، وہاں پر ان کو نہیں روکتے۔ یہ مچھلی منڈی کے پیچھے کوئی خاص یہ جناب مچھلی منڈی کے پیچھے خاص کوئی ان کا لالچ ہے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں، بتہ خوری مانگتے ہیں، سسٹم نظام کو خراب کرتے ہیں۔ پولیس کے ساتھ ساتھ فوڈ والے بھی آتے ہیں، ہر محکمہ ہی آتا ہے، ہر چیز کرتے ہیں کسی جناب۔ کو دے کے بھی سیل ہو رہی ہے، پھر بھی لے کے بھی جناب، یہ دے کر بھی ان کو جناب پھر بھی سیل کرتے ہیں۔ یہ ایک بندہ ہے وہ اسلام، وہ جناب اس کو انہوں نے ڈمی صدر بنایا ہوا ہے، تو وہ ان کو کہتا ہے جی چلو ٹھیک ہے، اس نے 3-4 بندے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، تو ہمارے ممبر ہیں 119، تو وہ ادھر کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کو جو ہماری یونین ہے، جو ہمارے صدر صاحب ہیں محمد عارف صاحب ہیں، نائب صدر جناب ظفر بودا صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری جناب فاض یاسین بٹ صاحب ہیں، اس کے بعد فلان سیکرٹری جناب انور مکہ صاحب ہیں، طلعت و نشریات چوری۔ کہہ رہے ہیں ہم نے احتجاج کرنا، لیکن احتجاج نہیں کرنے دے رہے پولیس والے، وہ کہہ رہے ہیں جناب پولیس والے جو ہیں وہ رات کی انہوں نے ڈالے شالے 4 چفیرے اردو بازار میں بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں، باٹی چوک میں بھی، باہر بھی، اردو بازار میں، موری گیٹ میں، جیسے کہ کسی دہشت گرد کو پکڑنا ہے۔ تو جناب علی انہوں نے اس طرح ہمارے ساتھ یہ حالات کیے ہوئے ہیں،
تو انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. ہمارے جو لاکھوں بندوں کا رزق ہے ان کو انہوں نے منسلک کیا ہے. آج کل مہنگائی کا دور ہے, ایک دیہڑی کسی آدمی کی ٹوٹ جائے وہ ملتی نہیں ہے, بالکل تو لاکھوں تو گزارا ہی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا جناب ہوتا ہے, یہ جناب گھروں میں بیٹھے اے سیوں میں بیٹھے ہر کام کرتے ہیں, ہر چیز جناب یہ بتہ خوری کا کام ٹھوکتے ہیں. سرکاری پروٹوکول سرکاری پروٹوکول جناب, پٹرول فری ہیں ان کے, گھر ان کو فری ہیں, بجلیاں ان کی فری ہیں, تو غریب آدمی کیا کرے؟ یہ اس کو بھی جناب ذلیل و خوار کر رہا ہے. بالکل جی. دیکھیں سارے یہاں پر موجود ہیں. ٹیونٹر مارکیٹ بھی لاہور میں ہے مرغیوں کا, یعنی کہ جہاں پر مرغیاں ملتی ہیں وہاں پر اتنا کچرا ہوتا ہے, اتنا یعنی کہ گند ہوتا ہے. وہاں پر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی سیل نہیں ہوئی دکان. یہ مچھلی منڈی میں ہی پورا سال یہ مچھلی منڈی بند رہتی ہے, 3 مہینے ان کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آگے سیل کرتے ہیں تو تنگ کرتے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. رشوت نجائز, ان کی اپنی پراپرٹی ہیں, کئی سالوں سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اب یہ تنگ کرنے لگ گئے ہیں. پولیس والے بھی اور اے سی صاحب بھی, سب سے گزارش ہے کہ ان کو کام کرنے دیا جائے. 3 مہینوں کا کام ہے اور ان کی صفائی کا انتظام وہ خود کریں گے, ہر چیز وہ خود کریں گے. اسے ہم نے اپنا ہائی کورٹ سے ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے اس ایریے کی جناب 12ویں مہینے کی 3 تاریخ تک ہمارا سٹے ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو بولا کہ ہمارا سٹے ہے تو آپ یہ نہ کریں. تو اے سی صاحب کہتے ہیں جناب کہ میں نے ساری تھیوری کی ہے, آپ عدالت میں جائیں. ان کو بولا ہے کہ یہ انہوں نے کہا جی 4 بندوں کی ہیں, باقی کو سیل کریں. یہ دیکھیں نا, یہ بورڈ وغیرہ نجائز کارپوریشن والے داتا گنج بخش ٹاؤن والے لگا کے چلے گئے ہیں کہ یہ جگہ سیل ہے. یہ رہائشیں ہیں, ادھر فیملیاں ہیں, ہمارے گھر ہیں, تو ہم کدھر جائیں؟ لہٰذا بچوں کو بھی یہ تنگ کر رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, کسی کو نہ آنے دیتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں. تو یہ ہائی کورٹ کے جناب اپنا سٹے کو بھی جناب نہیں مانتے, یہ اپنی اجارہ داری کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا چیز ہے, یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. قانون صرف غریب کے لیے ہے, امیر کے لیے قانون نہیں ہے, غریب کے لیے قانون ہے. جو مزدوری کرتا ہے اس کے لیے قانون ہے, تو جو جناب سرمایہ دار ہے اس کے لیے نہیں ہے. لہذا ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے, مریم نواز صاحب سے, وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب سے, کہ ہماری ان لوگوں سے بتہ خوروں سے ہماری خلاصی کرائی جائے, ہمیں عزت آبرو سے روزی کمانے دی جائے. کروڑوں بندوں کا اس کے ساتھ رزق جو ہے منسلک ہے, وہ بھی 3 مہینوں کے لیے. 3 مہینوں کے لیے ہوتا ہے جناب. 3 مہینوں کی تو بندی ہوتی ہے, 3 مہینے کی جناب پرورش کرتے ہیں. سارا سال لاکھوں کروڑوں بندوں کا رزق منسلک ہے, تو جو اس کو ضلالت کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جی. اے سی صاحب سے گزارش ہے, ڈی سی او صاحب سے گزارش ہے, داتا گنج بخش ٹاؤن سے گزارش ہے, سی او لاہور صاحب سے گزارش ہے کہ اس پہ غور کیا جائے, ٹھیک ہے. ان کو جگہ دی جائے, ٹھیک ہے. ان کو 3 مہینے کام کرنے دیا جائے, اور ان کو ایس او پیز ان کو دے دی جائے کہ یہ صفائی جو ان سی ہے صاف ہر چیز رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ رکھیں گے اور اپنے ہی پیسے لگائیں گے, حکومت سے پیسے نہیں لیں گے.